الرحمن الرحیم. ڈاکٹر ابرار ملک صاحب، ڈاکٹر فاروق سید خان صاحب، ڈاکٹر فریحہ فاروق، میڈم ثنا ظہیر، قابل احترام مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈیجیٹل ہیلتھ ایسوسی ایشن کے عہدیداران کو پاکستان کی پہلی ڈیجیٹل ہیلتھ کانفرنس منعقد کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس ضمن میں ایسوسی ایشن کے بانی پریزیڈنٹ ڈاکٹر اظفر ملک بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، جن کی خصوصی کاوشوں سے یہ بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے. لیکن ایک چیز میں نے محسوس کیا، یہ بہت بڑی نوبل کاز ہے، بہت بڑا انیشیٹو ہے، اور ہمارے بھائی نے بڑا انٹروڈکشن جو ہے چند باتیں بڑی میننگفل باتیں کی ہیں. لیکن جتنی اس کانفرنس کی اس کی اہمیت ہے، اور جتنی ڈاکٹر اظفر ملک نے یہ چیزیں جو ہوتی ہیں آرگنائز کرنی بڑی مشکل ہوتی ہیں، ان کے لیے بڑی ایفرٹ، ٹائمز، انرجی، ہر چیز کاسٹ ہوتی ہے. تو تالیوں کے معاملے میں آپ اظفر ملک اور ان کی ٹیم کے لیے کنجوسی کر رہے ہیں. میں ڈیجیٹل ہیلتھ کے تصور کو مستقبل میں میڈیسن کی پریکٹس کے طور پر دیکھ رہا ہوں، جو صحت کی دنیا میں یقیناً ایک انقلابی قدم ثابت ہوگا. امید ہے ٹیلی ہیلتھ، آن لائن فارمیسی اینڈ آن لائن لیب کے ذریعے سے صحت کی سہولیت تک نہ صرف عام آدمی کی رسائی ممکن ہوگی، بلکہ معاشی ترقی کی راہ میں بھی اس طریقہ طب کا ایک اہم کردار ہوگا، جس میں لوگ اپنے موبائل فون کے ذریعے ان سہولیات سے گھر بیٹھے استفادہ حاصل کر سکیں گے. یہ ذریعہ نہ صرف محفوظ ہے بلکہ انتہائی ارزاں اور مؤثر بھی ہے. پریکٹس مینجمنٹ سافٹ ویئر اور ویئربل ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کی مدد سے ہمارے ملک کے فیملی فزیشنز اور درمیانے طبقے کے ہسپتال، جو پہلے اتنے وسائل نہیں رکھتے تھے کہ مہنگا انٹرنیشنل سافٹ ویئر خرید سکیں، وہ اب اس قابل ہوں گے کہ اپنے ملک کا تیار کردہ ہیلتھ سافٹ ویئر مناسب ماہانہ سبسکرپشن ماڈل پر حاصل کر سکیں گے. اس سہولت سے ہمارے ملک کا پیشنٹ ڈیٹا ریکارڈ ہو سکے گا، جو مستقبل کی ہیلتھ پالیسی اور ترجیحات مرتب کرنے میں مدد کرے گا. ہیلتھ ویئربل ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کی مدد سے مریض اپنے گھر بیٹھے اپنے کمرے کو ہسپتال کے کمرے جیسی سہولیات سے آراستہ کر سکتا ہے، جس سے ہمارے ملک کے ہیلتھ انفراسٹرکچر کو بہت ریلیف ملے گا. وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے تحت صحت کارڈ، جو کہ عنقریب پاکستان کے ہر شہری کو صحت کی بنیادی سہولت فراہم کرے گا، ہم اس صحت کارڈ کو پیشنٹ گیٹ کیپنگ اور او پی ڈی کے سہولت کے لیے ٹیلی ہیلتھ سے منسلک کرنے پر بھی غور کر رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں حکومت پنجاب ہر لمحہ ڈیجیٹل ہیلتھ کے تصور کے فروغ کے لیے ہمتاً مصروف عمل ہے. گورنر پنجاب کی حیثیت سے میں آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب شروع میں کرونا نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لیا اور ہم سب بہت پریشان تھے کہ ہمارے ہسپتال جو ہیں اوور برڈن ہو گئے، اور آپ سب ہمارے کلچر کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں جب کوئی مریض جو ہے اس کو ہسپتال لے کے جاتے ہیں تو ان کے وزٹنگ آورز ہوتے ہیں 1 گھنٹہ دوپہر کو، 1 گھنٹہ شام کو، جس میں 2 یا 4 سے زیادہ مریض کو وزٹ کرنے کے لیے لوگ نہیں جاتے. لیکن پاکستان میں چونکہ میں بھی سرور فاؤنڈیشن کے تحت 3 ہسپتال جو ہیں وہ چلا رہا ہوں، تو ہماری ایوریج جب ہم کرتے ہیں تو ایک مریض کے ساتھ اباؤٹ 1 ڈزن لوگ آتے ہیں، تو ان کو بھی ہمیں کیٹر کرنا پڑتا ہے. تو جب ہم نے دیکھا کہ ہسپتال بہت زیادہ اوور برڈن ہو گئے ہیں، تو میں نے سوچا کہ اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم ٹیلی میڈیسن ہیلپ لائن سینٹر پورے پنجاب میں اور پاکستان میں قائم کریں. اور مجھے اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ جب میں نے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے وائس چانسلر کو اپنے دفتر میں بلایا
اور اس سے کہا کہ بھئی میری یہ پرپوزل ہے، تو انہوں نے 24 گھنٹے کے اندر پہلا ہیلتھ میڈیسن سینٹر ہیلپ لائن قائم کر دیا، اور اس کے بعد 10 دنوں کے اندر ہم نے 40 سینٹر پورے پنجاب اور پاکستان میں قائم کر دیے۔ اور یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ ہماری قوم میں خدمت خلق کا بہت زیادہ جذبہ ہے۔ Within 10 days more than 10,000 ڈاکٹرز، کنسلٹنٹس، فزیشنز نے اپنے آپ کو وہاں فری سروس کے لیے وہاں پر انہوں نے اپنے آپ کو والنٹیئر کر دیا، اور یہ اتنا زبردست سینٹر ہے۔ اگر آج بھی آپ کنگ ایڈورڈ میڈیکل سینٹر میں جائیں تو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز جو ہیں اس سے بھی بہتر پرفارم کر رہا ہے۔ اور میں آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ سینکڑوں لوگوں کی ٹیلی فون کال باہر کے ملکوں سے آتی ہیں، مڈل ایسٹ سے آتی ہیں، ہمیں کال جو ہیں امریکہ سے آتی ہیں کہ وہی ہمیں جو ہے کسی قسم کی بھی جو بھی گائیڈنس ہے وہ ان کو وہاں پر جو ہے وہ پہنچاتے ہیں۔ تو ہماری جو ٹیلی میڈیسن سینٹر کی سہولت تھی اس سے لاکھوں لوگوں نے ہیلپ لائن کے ذریعے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا سے لوگ جو ہیں فون جو ہیں وہ کرتے تھے۔ تو گورنر ہاؤس کے دروازے ہر اس شخص اور ادارے کے لیے کھلے ہیں جو صحت کی سہولیات، خصوصی طور پر ڈیجیٹل ہیلتھ کی ترویج اور ترقی کے لیے کسی بھی قسم کی تجاویز یا مدد مہیا کرتا ہے، کیونکہ شعبہ صحت ہماری حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ آخر میں دعا گو ہوں کہ پاکستان میں سے پہلا یونیکارن سٹارٹ اپ ڈیجیٹل ہیلتھ ہی سے ابھرے جو پوری دنیا میں پاکستان کا انشاءاللہ نام جو ہے وہ روشن کرے گا۔ اور ہم نے یہ بات جو ہے ایکسپیرینس کی ہے کہ پاکستان میں ماشاءاللہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، یہاں پر ہماری جو محنت کی کمی نہیں ہے، صرف ہمیں ایک اسٹریٹجی، ایک پلاننگ چاہیے، تو ہم انشاءاللہ نہ صرف ہم ہیلتھ میں ہم ایک انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ تو میں چونکہ یہاں پر بہت سے ڈاکٹرز اور محکمہ ہیلتھ سے وابستہ لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے بہت سے چیلنجز ہیں، اور میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہم ٹریٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں لیکن ہمیں پریونشن کی طرف بھی آنا چاہیے۔ ہم نے پچھلے 2 سالوں میں میری اپنی فاؤنڈیشن نے 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا ہیپاٹائٹس چیک کیا ہے۔ تو آپ یہ سن کے حیران ہوں گے اور پریشان ہوں گے کہ کچھ ولیجز میں 40% تک لوگ جو ہیں ہیپاٹائٹس کے پیشنٹ ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں احتیاطی تدابیر جو ہیں ان کو ہر صورت میں اختیار کرنا پڑے گا، تاکہ ہم جو ڈائبیٹک ہے، ہماری جو ہیپاٹائٹس ہے، جن وجوہات کی وجہ سے وہ پھیل رہا ہے، ان کی اویئرنیس کمپین جو ہے یونیورسٹیز میں، کالجز میں، ہمیں اس پہ بھی ایک مؤثر طریقے سے کام جو ہے کرنا ہے۔ اور میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کووڈ-19 ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے، پہلے بھی تھا، اب بھی تھا، لیکن ہمارے ڈاکٹرز کو، نرسز کو، پیرامیڈیکل سٹاف کو میں ٹربیوٹ پہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کمٹمنٹ کے ساتھ، جس پیشن کے ساتھ انہوں نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر دوسرے لوگوں کی زندگیاں بچائی ہیں، یہ بھی ہماری تاریخ کا ایک حصہ جو ہے رہے گا۔ تو میں تمام ڈاکٹرز کو، اپنے طبی عملہ کو دل کی گہرائیوں سے خراج عقیدت بھی پیش کرتا ہوں اور ٹربیوٹ بھی پے کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ ان مشکل حالات میں انہوں نے بڑا زبردست کام کیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہماری NCOC نے، ہماری ایڈمنسٹریشن نے، ہمارے تمام لوگ جو ہیں، ہمارے میڈیا نے اویئرنیس کمپین کے لیے ایک بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو اب بھی میں پیشنیٹلی اپیل کروں گا اپنے تمام بھائیوں سے، بہنوں سے کہ ابھی یہ کرائسس ختم نہیں ہوا ہے، ابھی یہ کرائسس پاکستان میں دوبارہ سے بڑھ رہا ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میکسیمم لوگ جو ہیں ویکسینیشن کروائیں اور احتیاطی تدابیر جو ہیں ان کو ضرور جو ہے اختیار کریں۔ آخر میں پھر اصغر صاحب آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو اور تمام دوست جو اس ماشاءاللہ چیلنج کو لینے کے لیے تیار ہیں، جنہوں نے اس کی لانچ کی ہے، ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور ان کو یقین دلاتا ہوں کہ میری طرف سے ہر قسم کی سپورٹ جو ہے آپ کے ساتھ ہوگی۔ پاکستان کو آپ کے جیسے کہ بات کے اندر خاصی روشنی میں دیکھنے میں آئی، حکومت کے اوپر جو اسپیکر کی تنقید ہے یہ عدم اعتماد کا اظہار کر رہی ہے کہ حکومت ڈلیور نہیں کرتی۔ دیکھیں، میرا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک غیر سیاسی فورم ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی میں ایسے فورم پہ جاتا ہوں تو
تو میں جو ہے کوشش کرتا ہوں کہ اس میں سیاسی باتیں جو ہیں وہ نہ کی جائیں، لیکن ڈپٹی اسپیکر صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ہمارے اتحادی ہیں، اور جو بھی ان کی ریزرویشنز ہیں انشاءاللہ ہم ان کو سنیں گے، اور ابھی ہم نے 2 سال اور اکٹھے چلنا ہے، تو میرا خیال ہے میں آپ مجھ پر جلتی پہ تیل کا کام نہ لیں۔ دیکھیں میری اپنی ایک رائے ہے، اور میں نے اپنی رائے کا اظہار جو ہے ان رائٹنگ کیا ہے۔ باقی جو اسمبلی ہے وہ ایک سپریم ادارہ ہے، وہ اسمبلی کے ممبر جانے، ان کا کام جانے۔ میں نے جو میرے اختیار میں جو میں سمجھتا تھا اپنی عقل اور فہم کے تحت وہ میں نے کیا ہے۔ باقی اسمبلی خود مختار ادارہ ہے، میں ان کے کام جو ہے ان میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جب تک ہم اس سوچ میں پڑے رہیں گے کہ ہمیں اپنا ٹلٹ فلاں ملک کی طرف کرنا چاہیے یا فلاں، اس وقت تک ہماری پولیٹکس جو ہے وہ کنفیوز رہے گی۔ ہم نے جو فیصلے کرنے ہیں وہ فیصلے کرنے ہیں جو ہمارے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے فیور میں ہیں، جو ہمارے حق میں ہیں، جو ہمارے ملک کے مستقبل کے لیے۔ تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اگر ہم کسی پالیسی پہ امریکہ سے ڈفرینس آف اوپینین رکھتے ہیں، یا کسی پالیسی پہ چائنا سے ڈفرینس کرتے ہیں یا افغانستان سے کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری ان سے محبت میں کسی قسم کی کمی ہے یا ہماری دوستی میں کمی۔ آپ افغانستان کی پالیسی لے لیں کہ میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ گیا ہوا تھا، اور میں نے وہاں پر 2 ہفتے رہا ہوں، اور میری کوشش تھی کہ وہاں کے جو الیکٹڈ سینیٹرز ہیں یا کانگریس مین ہیں، کانگریس وومن ہیں، میئرز ہیں، گورنرز ہیں، ڈپٹی گورنرز ہیں، تو میری کوشش تھی کہ میں ان کو کشمیر کا ایشو جو ہے اس پہ بریف کروں، میری کوشش تھی کہ ان کو میں پیلسٹائن کے ایشو پہ بریف کروں، لیکن وہ زیادہ مجھ سے افغانستان کے بارے میں جاننا چاہتے تھے۔ تو میں نے افغانستان کے بارے میں ان کو بتایا کہ میں نے کہا بھائی دیکھیں، میں جس وقت آپ نے افغانستان میں جنگ شروع کی تھی، جس وقت آپ نے جو جنگ ہے وہ عراق کے خلاف کی تھی، تو میں نے دونوں جنگوں کے خلاف ووٹ دیا تھا، اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنگیں جو ہیں وہ مسائل کا حل نہیں ہیں، جنگوں سے مسائل بڑھتے ہیں، کم نہیں ہوتے۔ اور پھر جس ملک پہ آپ حملہ آور ہونا جا رہے ہیں تو اس کی تاریخ کے بارے میں آپ کو جاننا چاہیے کہ ان کی تاریخ کیا ہے۔ پھر میں نے ان کو بتایا کہ دیکھیں انگریزوں نے، برطانیہ نے آدھی دنیا پہ قبضہ کر لیا، دے کنکرڈ ہندوستان، پنجاب پہ قبضہ کر لیا، بنگال پہ کر لیا، امریکہ پہ انہوں نے جو ہے ان کی کالونی تھی امریکہ بھی، لیکن افغانستان پہ وہ قبضہ نہیں کر سکے۔ They failed to conquer افغانستان۔ اس کے بعد رشیا نے کوشش کی، they failed to conquer۔ اس کے بعد آپ نے کوشش کی ہے، 18 سال آپ فیلڈ ہو گئے۔ تو اس لیے افغانستان کے ساتھ بھی جو مسائل کا حل ہے وہ نیگوشیشن ہے، ڈائلاگ۔ دیکھیں میں جو ہے گورنر کے عہدے پہ ہوں، نہ میں کسی کو خوش کرنے کے لیے کام کرتا ہوں، نہ میں کسی کی ڈکٹیشن لیتا ہوں۔ میں اپنے ضمیر کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ اور میرے ذہن میں ایک سوال تھا، آج بھی ہے، کہ جو جوڈیشری کی پاور ہیں، کسی کو سزا دینے کی پاور ہے، وہ صرف ججوں کے پاس ہونی چاہیے۔ وہ اسمبلی کے ممبرز اگر 6 مہینے کی سزا دیں گے تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ مشکلات جنم لے سکتی ہیں، لیکن فیصلہ صوبائی اسمبلی نے کرنا ہے۔ میں تو اپنی رائے دے سکتا ہوں، وہ میں نے اپنی رائے دے دی۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ ڈاکٹر فاروق سعید خان سر چیف گیسٹ ایوارڈ کے لیے پلیز۔ ڈاکٹر فاروق سعید خان، چیئرمین اختر سعید میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج، فاروق گروپ آف ہاسپٹل، پلیز کم آن دا اسٹیج۔ پلیز سر ریسیو دا چیف گیسٹ ایوارڈ۔ گورنر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ، ہمارا حوصلہ بڑھا ہے اور ہم آپ کے کوآپریشن کے ہم چاہیں گے کہ پوسٹ کانفرنس آپ ہمیں ایک میٹنگ ٹائم دیں گورننگ باڈی ممبر۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو سر۔